یہ تو کوئی برہان کے دل سے ہی پوچھے کہ نشوہ اور عمار کے نکاح کا سن کے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ برہان کو تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان اس کے سر پہ آ گرا ہو۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کرتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے، لیکن بالآخر فیصلہ کر لیتا ہے کہ نشوہ کو یقیناً اس کے تایا ابو نے ایموشنلی بلیک میل کر کے اپنے اس نکمے بیٹے عمار کے ساتھ نکاح کے لیے تو منا لیا ہے، لیکن میں نشوہ کو اپنی پوری زندگی اس عمار کے ساتھ برباد کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن جب برہان نشوہ سے اس سلسلے میں بات کرتا ہے تو مزید حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے نشوہ کا فیصلہ سن کے کہ وہ ہر حال میں اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہے۔ برہان نشوہ سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ اپنے اور میرے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کیسے کر سکتی ہے، جبکہ برہان کے ساتھ ساتھ پورے خاندان کو اس بات کا علم ہے کہ نشوہ اور عمار دونوں ہی ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ پہلے تو نشوہ برہان کو ٹکا سا جواب دیتی ہے کہ سر، میں آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ناانصافی نہیں کر رہی، کیونکہ مجھے یاد ہی نہیں پڑتا کہ میں نے آپ سے کوئی کمٹمنٹ کی ہو۔ لیکن جب برہان کی آنکھوں میں بے بسی دیکھتی ہے تو بالآخر نشوہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے تایا ابو یعنی کہ عمار کے فادر کی بلیک میلنگ کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے کہ بختیار تایا نے میری امی کے نکاح سے پہلے ہی مجھ پہ یہ شرط مسلط کر دی تھی کہ اگر تم چاہتی ہو کہ بسمہ کی زندگی عاصم کے ساتھ ہنسی خوشی گزرے تو تمہیں بھی اس رشتے کو ساری عمر نبھانا ہوگا، ورنہ تم اچھے سے جانتی ہو کہ یہ شہر بہت بڑا ہے اور ہر آئے دن سینکڑوں ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ کہیں سے کوئی اندھی گولی آئی اور انسان کی جان لے گئی۔ وہ اندھی گولی کہاں سے آتی ہے، اسے کون چلاتا ہے، آج تک کبھی کوئی پکڑا نہیں گیا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ تمہاری ماں یا اس کا وہ عاشق عاصم کسی ایسی ہی اندھی گولی کا شکار ہو جائیں اور اس کے بعد تمہارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہ بچے۔ تو نشوہ بے بسی سے برہان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ سر، آپ تو اچھے سے جانتے ہیں نا کہ تایا ابو کی پہنچ کہاں تک ہے۔ جس کیس کو آپ خود دیکھ رہے تھے، تایا ابو نے کس طرح سے اس کی فائل غائب کرائی اور پھر اس ماہین کا کیا بنا، اسے کس نے مارا، یہ بھی تو آج تک نہیں پتا چل سکا۔ میں جانتی ہوں کہ تایا ابو نہ صرف بہت زیادہ پہنچ رکھتے ہیں بلکہ بہت ہی سنگ دل ہیں۔ وہ میری ماں کو ختم کراتے ہوئے ایک لمحے کا بھی احساس نہیں کریں گے کہ میری ماں نے اپنی پوری جوانی اس گھر کی خدمت میں گزار دی، اب اگر اس عمر میں جا کے اس کی زندگی میں تھوڑی سی بھی خوشی آئی ہے تو میں چاہتی ہوں وہ خوشی ہمیشہ قائم رہے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ اگر میری ماں اور عاصم انکل کی زندگی کی خوشیوں کے لیے ایسی قربانی آپ کو دینا پڑتی تو کیا آپ نہ دیتے؟ تو اب عمار کے ساتھ اس نکاح کو نبھانا میرے لیے بھی ایک طرح سے مجبوری بن چکی ہے۔ بہرحال اب عمار کی بہن بینش کو جب نشوہ اور عمار کے اس سیکرٹلی نکاح کا پتہ چلتا ہے، اس کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو کب سے برہان کو کنونس کرنے پہ لگی ہوئی تھی کہ اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے آپ جلد سے جلد نشوہ کے سامنے اظہار محبت کر کے اسے پرپوز کریں، کیونکہ بینش دل سے چاہتی تھی کہ نشوہ اور برہان ایک ہو جائیں۔ اگرچہ بینش کا بھائی عمار ہے، لیکن وہ برہان کو اپنے بھائی عمار سے زیادہ اپنا بھائی سمجھتی تھی اور بہت زیادہ عزت دینے لگی تھی۔ اب بینش تو شدید غصے میں اپنی دادوں کے پاس جاتی ہے اور ان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے کہ آخر آپ اور بابا اتنا غلط فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو نشوہ اور عمار کے مزاج کا نہیں پتا؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو کتنا ناپسند کرتے ہیں؟ دونوں کی کوئی بھی عادت نہیں ملتی اور دونوں ایک ساتھ پوری زندگی کس طرح گزاریں گے؟ اور پھر عمار بھلے ہی میرا بھائی ہے، لیکن میں بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ وہ نشوہ جیسی لڑکی ڈیزرو نہیں کرتا۔ دادی تو عمار کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتی، تبھی بینش کو اچھی خاصی سنا دیتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی اپنے ہی بھائی کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ اور ویسے بھی یہ بڑوں کا فیصلہ ہے، اس میں چھوٹوں کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے اور تمہارے باپ نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ رشتہ جوڑا ہے۔ ہمیں بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ نشوہ ایک بہت پڑھی لکھی سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی ہے۔ عمار تھوڑا لا ابالی ہے، لیکن جب نشوہ اس کی زندگی میں آئے گی تو ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ نہ صرف عمار کو سنبھال لے گی بلکہ نشوہ کے ساتھ رہ کے یقیناً عمار کی شخصیت میں بہت سی مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ اور جہاں تک مزاج کی بات ہے تو کزنز کے مزاج اکثر ہی ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن جب دونوں میاں بیوی کے رشتے میں بندھ کے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے
تو آہستہ آہستہ دونوں کے مزاج بھی ملنے لگیں گے۔ بنش کو تو اپنی دادی کے اس صفاقانہ رویے پہ شدید افسوس ہوتا ہے اور وہ اپنی دادی سے کہتی ہے کہ میں نہ صرف نشوہ کو بلکہ اپنے بھائی کو بھی بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ دونوں اتنی لمبی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ آخر کیسے گزاریں گے، کیسے نبھائیں گے یہ رشتہ۔ بنش کو سمجھ آ جاتی ہے کہ دادی کے سامنے بات کرنا مطلب بھینس کے آگے بین بجانا، اس لیے وہاں سے غصے سے چل دیتی ہے، لیکن سارا غصہ جا کے نشوہ پہ اتارتی ہے کہ جب تم یہ بے جوڑ رشتے کے لیے ہاں کر رہی تھی کم سے کم ایک دفعہ مجھے فون کال کر کے بتا تو دیتی، ہو سکتا ہے میں وقت پہ پہنچ کے تمہیں یہ غلط فیصلہ کرنے سے روک لیتی۔ نشوہ بنش سے زیادہ کچھ نہیں کہتی، بس یہی کہتی ہے کہ بنش جو بات تم نہیں جانتی اس کو کریدنے کا کوئی فائدہ نہیں، بس یہ سمجھ لو کہ اپنی ماں کی خوشی کے لیے میرے پاس انکار کا آپشن موجود ہی نہیں تھا۔ بنش کافی حد تک سمجھ جاتی ہے کہ یقیناً دادی اور بابا نے مل کے جان بوجھ کے یہ غلط فیصلہ کیا ہے۔ اب اس کے پاس اور تو کوئی بچا نہیں، اس لیے اپنی ماں کے پاس جاتی ہے، انہی سے پوچھتی ہے کہ جب یہ سب ہو رہا تھا کیا وہ روک نہیں سکتی تھیں؟ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس سے صرف نشوہ کی ہی نہیں بلکہ آپ کے بیٹے عمار کی زندگی بھی برباد ہو رہی ہے۔ لیکن جب سدرا اپنی بیٹی بنش کو بتاتی ہے کہ جس طرح سے تم اس سب کے بارے میں لا علم تھی اتنی ہی میں بھی لا علم تھی، مجھے تو تب پتہ چلا جب تمہارے بابا اور دادی بسما کے گھر اسے شادی کا کارڈ دینے گئے۔ مجھے تو خود افسوس ہوا کہ میرے اکلوتے بیٹے کا نکاح اور مجھ سے اتنا پوشیدہ رکھا گیا۔ ادھر بسما بھی پہلے تو نشوہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ایک غلط فیصلہ تو وہ کر چکی ہے لیکن اب عمار کے ساتھ رخصتی کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ ہم خلا کا کیس کریں گے، لیکن نشوہ جب اپنی ماں بسما سے کہتی ہے کہ میں عمار کے ساتھ یہ رشتہ ہنسی خوشی نبھانے کو تیار ہوں، اس لیے آپ کو اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی عمار کو آپ جتنا برا لڑکا سمجھتی ہیں وہ اتنا برا بھی نہیں ہے، تو بسما کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نشوہ سے تو کوئی بھی بات کرنا فضول ہے۔ تبھی وہ عاصم سے کہتی ہے کہ میں کل ہی بھائی صاحب اور ماں جی کے پاس جاؤں گی، ان کی منت سماجت کروں گی اور پوری کوشش کروں گی کہ وہ اس رشتے کو ختم کر دیں، ہو سکتا ہے میرے جڑے ہاتھ دیکھ کے ان کا دل پگھل جائے۔ لیکن بسما جب بختیار اور اس کی ماں کے سامنے جاتی ہے ہاتھ جوڑ کے ان کے سامنے ترلے منتیں کرتی ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے یہ بہت ہی بے جوڑ رشتہ کیا ہے، تو پہلے تو بختیار اور اس کی ماں کے دل کو شدید سکون پہنچتا ہے کیونکہ یہی تو وہ چاہتے تھے، بسما کو اس طرح سے روتے تڑپتے دیکھنا، کیونکہ بہزاد کی موت کے بعد بسما کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آئے تھے اور ماں جی کے دل میں یہ بات کیل کی طرح چبھتی تھی کہ آخر میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، بسما بیوہ ہو گئی تو کیا اسے میرے بیٹے کے جانے کا ذرا برابر بھی دکھ نہیں؟ جبکہ بختیار جو یہ چاہتا تھا کہ بہزاد کی موت کے بعد بسما اس کے ساتھ نکاح کر لے، اس کی تو ویسے بھی بسما پہ نیت ہمیشہ سے ہی خراب تھی، لیکن ظاہر ہے کہ بسما عاصم سے محبت کرتی تھی اور بختیار کی دال کبھی نہیں گل سکی، تو بختیار بھلا یہ کیسے برداشت کرتا کہ بسما اپنی محبت عاصم کے ساتھ رہے اور خوش رہے؟ آج بے شک اپنی بیٹی کی وجہ سے ہی صحیح، لیکن بسما جس طرح سے تڑپ رہی ہے بختیار کے دل کو اتنا ہی سکون مل رہا ہے۔ جبکہ ماں جی تو انتہائی سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بسما سے کہتی ہیں کہ دیکھو بی بی، تم نے اس عمر میں اپنا نکاح کر کے اپنا شوق پورا کر لیا نا، اتنا ہی تمہیں اپنی بیٹی کی فکر ہوتی تو تم بھلا اس عمر میں اپنا گھر بسانے کا سوچتی۔ اب جب کہ تم رخصت ہو کے اس گھر سے جا چکی ہو تو اس گھر پہ تمہارا کوئی حق نہیں، اور جہاں تک نشوہ کی بات ہے تو وہ میرے مرحوم بیٹے بہزاد کی نشانی ہے اور اس پہ ہمارا حق تم سے زیادہ ہے، اس لیے ہم نے اس کے لیے جو بھی فیصلہ کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ ویسے بھی تم یہ ہمارا احسان مانو، ورنہ تم خود ہی سوچو کہ جس جوان لڑکی کی ماں ادھیڑ عمر میں نکاح کر کے آگے رخصت ہو جائے، اس لڑکی پر تو لوگ 100 باتیں بناتے ہیں، کوئی شادی کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ تو میرے بیٹے بختیار کا احسان مانو کہ اپنا ہیرے جیسا بیٹا ایک طرح سے قربان کر دیا، کم سے کم وہ خاندانی تو ہے نا، پتہ تو ہے کہ اس کا تعلق کتنے بڑے اونچے خاندان سے ہے۔ اگر تم پہ یا تمہارے موجودہ شوہر پہ چھوڑ دیتے نا تو تم لوگوں نے پتہ نہیں کون سا راہ سے اٹھایا لے پالک لڑکا پکڑنا تھا اور نشوہ کا اس سے نکاح کر کے ہمارے خاندان کا نام ہی ڈبو دینا تھا۔ بسما اچھے سے سمجھ جاتی ہے کہ ماں جی کا اشارہ برہان کی طرف ہے۔
اب بسمہ تو یہاں سے ناکام لوٹتی ہے، لیکن برہان فیصلہ کر لیتا ہے کہ ماہین کیس میں ایک دفعہ پھر سے ری اوپن کروں گا اور اس عمار کے خلاف ایسے تگڑے ثبوت جمع کروں گا کہ عمار جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا، اور عمار کو جیل سے رہائی دلوانے کے لیے جب یہ بختیار روئے گا، تڑپے گا، میری منتیں ترلے کرے گا، تو میں بھی اس کے سامنے یہی شرط رکھوں گا کہ اگر اپنے بیٹے کی سلامتی اور رہائی چاہتے ہو تو پہلے نشوہ کو طلاق دینا ہوگی۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا اس سب میں نشوہ برہان کا ساتھ دے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔